बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं अपना तारफ़ करा दूँ। मेरा नाम ग़ुलाम अली मलिक है और मैं जेलम पिंड दादन खान सोबा का रहने वाला हूँ और ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है, इसलिए मैंने अपना पूरा तारफ़ कराया है। मलिक अवान फैमिली से मेरा तल्लुक़ है। जैसे कि बहुत सारे लोग जो है अपनी वीडियो बना के यूट्यूब पे चढ़ाते हैं और उनके बहुत सारे मकसद होते हैं, तो मैं भी आज ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं भी आपको कैसी लगे, लेकिन इस वीडियो को देख के इंशाल्लाह आप ज़रूर महज़ूज़ होंगे और ये वीडियो बड़ी आप पसंद करेंगे। बाकी जैसे जैसे मैं वीडियो बनाता जाऊँगा आप लोगों के कमेंट्स या इस्लाह जो आप मेरी करते जाएंगे, निखार आता जाएगा। जो लोग बहुत सारी वीडियो बनाते रहे हैं उनकी तरह शायद मैं वीडियो ना बना सकूं या उनकी तरह बातचीत करना वो ना कर सकूं या उस बातचीत में कंटिन्यूटी ना रख सकूं, लेकिन इंशाल्लाह एक दिन आएगा। ये मेरा अपने दिल में एक मेरा ये अज़म है कि मैं उनसे बेहतर करने की कोशिश करूँगा। ये दिलचस्प सा वाक़या है जिसे आप सुनने के बाद यहाँ से आउट कंट्री वहाँ तक की बात है, इसमें आप सुनेंगे और महसूस होंगे। बग़ैर टाइम ज़ाया किए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। तो मैं एक इदारे में पाकिस्तान में अच्छे इदारे में मुलाज़िम था, ठीक है जी। और उस इदारे में रहते हुए हमें कुछ लोगों को मौका मिला कि आपने बैरून मुल्क जाना है और उसमें बहुत सारे लोग थे। तो हमारी तैयारी हो गई। ये तकरीबन 1994-95 की बात है। शायद 21 जनवरी का दिन था। सुबह 4 बजे हमें अमेरिकन जहाज़ जो टावर जहाज़ है, जिसका नाम जो सबसे बड़ा जहाज़ है, उसमें हमें सवार कर दिया गया। हम बैठ गए उसमें और उसने उड़ान ली और वो वहाँ से साउथ अफ्रीका की तरफ जा रहा था। हमें बड़ी खुशी हुई कि हम आउट कंट्री जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो लोग जाते हैं तो उनकी तनख्वाह इजाफी होती है, तो ये हमें बड़ी खुशी थी। लेकिन दौरान सफ़र जो हमारी वहाँ पे टाइम गुज़रा, जिस तरीके से हमने सफ़र किया वो बड़ा अजीब है कि जैसे ही हम सवार हुए जहाज़ में तो उसमें जहाज़ तकरीबन 30 से 32 हज़ार फुट की बुलंदी पर जा रहा था और उसमें जो जहाज़ों में सफ़र करते रहे उनको पता है बड़ी ठंडक होती है। हम क्योंकि पहली दफ़ा सफ़र कर रहे थे, हमें अंदाज़ा नहीं था, तो हमें जो है ना एक चीज़ ने बड़ा तंग किया। उसमें सर्दी लग रही थी और वाशरूम जो है ना हम बार बार जा रहे थे। तो ये बताता चलूँ कि जहाज़ में बंदों को इस तरतीब से बाहर बिठाया जाता है कि अगर जहाज़ के शुरू में ज़्यादा बंदे हो जाएं तो जहाज़ का जो वज़न है वो अनबैलेंस हो जाता है, उसकी उड़ान में दुश्वारी आती है और पायलट को भी संभालना मुश्किल होता है या एंड पे ज़्यादा चले जाए। तो उनको तरतीब से बिठाया जाता है, जहाज़ का बैलेंस बराबर रहता है। तो हमारे साथ यूँ हुआ कि मैंने जैसे बताया ना कि वाशरूम की तरफ ज़्यादा लोग जा रहे थे, तो वो उसके जो है एंड की तरफ था जिस पे लोग जो है ना जाते गए कुछ फारग होके आ गए और कमो पेश आधे जो है लोग उठ के पीछे चले गए। अब जहाज़ अनबैलेंस हो गया और पायलट को कोई खबर नहीं है कि किस वजह से हुआ है। जहाज़ का सिस्टम उन्हें उसे बताया पायलट को कि तुम्हारा जो अभी इसके जहाज़ में कोई अनबैलेंस हो गया, ख़तरा है, तो उसके सारन बज गए। अब जब सारन बजे तो पायलट ने अनाउंसमेंट की इंग्लिश में कि भाई जहाज़ को ख़तरा है और सारे लोग बेल्ट जो है ना वो अपने सीटों के ऊपर बैठ के बांध लें और हम मज़ीद देखते हैं कि क्या मसला है। अब जो जहाज़ के अंदर अमला था उसको ठीक करने वाला, वो उसने सारे जहाज़ की विज़िट की तो पता ये चला कि सारे लोग वाशरूम की तरफ इकट्ठे हुए हैं।
انہوں نے ہمارے اعلیٰ افسران تھے ہمارے ساتھ، ان کو بتایا، انہوں نے اپنی زبان میں ہمیں بتایا اردو میں کہ بھائی جہاز کے ایک طرف پیچھے کھڑے ہوئے جو لوگ ہیں ان کی وجہ سے یہ سارے لوگ گئے، لہذا کوئی خطرہ نہیں ہے جہاز کو، آپ تسلی رکھیں لیکن اپنی سیٹوں پہ واپس آ جائیں۔ تو ہم اپنی سیٹوں پہ بیٹھ گئے۔ اس دوران یہ ہوا کہ وہ جو اس کے اندر وہ عملہ تھا صرف کرنے والا کھانے پینے کی چیزیں، وہ لیڈیز تھیں امریکن، اور انہوں نے اپنے ڈریس کے مطابق جو ڈریس تھا ان کا پہنا ہوا تھا، بڑے بڑے ان کے قد تھے، خوبصورت لمبی عورتیں تھیں، اور انہوں نے نکریں پہن رکھی تھی جو گھٹنوں کے بھی اوپر تھیں۔ تو ہمارے جوان سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے جو ہے نا ان کو جیسے وہ جاتی کوئی مشروبات دینے کے لیے تو وہ پوچھتی بھئی آپ کیا لیں گے۔ اب ان کو اتنی انگلش تو آتی نہیں ہے، تو وہ کبھی اس کے منہ کی طرف دیکھتے اور کبھی اس کی نکر کی طرف دیکھتے، اور کچھ ایسے بھی بیچ میں تھے جو کوئی مائنڈ نہ کیجیے گا، شاید ان کو کچھ نظر آ جائے، یوں بھی کرتے۔ تو وہ کہتی بھی یہ کیسے لوگ ہیں، ہم پوچھ رہی ہیں کہ کیا لیں گے، کھانے میں مشروب لیں گے یا کافی لیں گے یا کوئی کیا چیز لیں گے، تو یہ کیا سسٹم ہے۔ اب ان بندوں کو ایک تو یہ حرکت ہے اور دوسرا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا چیز کیسے مانگنی ہے۔ تو وہ سلسلہ اسی طرح چل رہا تھا۔ ایک بندے نا جو ہارن اوپر ایک بیل لگی ہوتی ہے تو بیل دی تو وہ آئی جناب سسٹر، اسے کہتے ہیں ہاسٹل آئی، تو اس نے پوچھا بھائی کیا پرابلم ہے، آپ کو کیا چاہیے، ایز یو لائک وغیرہ وغیرہ جو بھی انگلش کا جملہ تھا۔ تو اس کو انگلش تو آتی نہیں تھی، وہ کہتا ہے تو وہ بڑی محظوظ ہوئی اور بڑی ہنسی، اور وہ کہتی ہے یہ تو پتہ چل گیا کہ کوئی پیٹ پہ تو ڈالنا چاہتا ہے، یہ بتا کہ تجھے کوئی کھانے والی چیز چاہیے یا مصروف یا یو آر ایٹنگ، یا مطلب جو بھی اس کی دو انگریزی تھی۔ تو اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ اس کے منہ کی طرف دیکھ رہے، اور اسی دوران پھر اسے وہی خیال آ گیا کہ وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگ پڑا، کبھی یوں کبھی یوں، وہ بڑی ہنس رہے، وہ بڑے ہنس مکھ لوگ ہیں۔ تو اس نے پھر یوں کیا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے ان چیزوں پہ رکھا، بریڈ پہ، وہ آگے کوئی چیز تھی اس پہ، کوئی کیک تھا، کوئی بوتل تھی، ایسے ہاتھ لگایا تو کہ یہ سمجھ جائے گا کیا کھانا ہے۔ اب اس کی وہ اپنی ایک اس کی سائیکی تھی، وہ کھانا بھول گیا اور وہ دوبارہ سے کہتا ہے کہ وہ کہتی ہے بھائی ادھر بتا، میں نے جو کہا ہے ان میں سے کیا کھانا ہے۔ وہ اس شغل میں تھا کہ دوبارہ میرا ہاتھ پکڑے اور یوں کرے۔ اس نے پھر کیا تو وہ تو سمجھ گئی تھی، لیکن وہ اتنے ہنس مکھ اور اچھے لوگ ہیں، اس نے خیر اسے کہا بھائی جو چیز لینی ہے لے لو۔ اس نے پھر کوئی چیز ہاتھ رکھا، لی اور کھا لی۔ تو یہ سفر کافی لمبا تھا، تقریباً 8 گھنٹوں کا تھا۔ وہاں پہ ہم راستے میں کئی جگہ پہ ہمارا جہاز نیچے اترا بھی، اس نے فیول لیا، تھوڑا سا لوگوں نے چہل قدمی کی کیونکہ یہ 8 گھنٹے کا سفر تھا۔ پھر وہ جہاز نے اڑان لی اور وہ اپنے سفر کی طرف چل پڑا۔ تو پھر ایک دفعہ سارن بجا اور ہوا یہ کہ اب ہم نے کہا کہ ہم اس ملک میں نہیں پہنچتے، اب کچھ نہ کچھ ہو گیا۔ تو پھر وہ جو اس کے مکینک تھے انہوں نے دیکھ بھال کی اور دیکھا تو ایک جگہ پہ جہاں جہاز کا پٹرول ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر جو آگے اس کو کسی جگہ سے کور کیا جاتا ہے جس چیز سے، اسے کاک پٹ کہتے ہیں۔ یہ جہازوں میں جو مکینک ہیں یا جنہوں نے سفر کیا وہ بڑے اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو وہ جب بندہ کاک پٹ کی طرف گیا تو ادھر ایک بندہ جو ہے نا، یہ چھوٹے چاقو ہوتے ہیں چائنا کے، اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی وہ ہوتی ہے چھری نما، اس سے کھول رہے، اگرچہ گاڑی نکل جاتی تو خدا نہ خواستہ آگ پڑ جاتی اور جہاز تباہ ہو جاتا۔ تو اس نے فوراً اس کو دبوچ لیا، یہ کیا کر رہے ہو، انگلش میں واٹ از دس۔ تو آگے سے اس کو سمجھ تو آ گئی کہ بھائی میں کس مقصد کے لیے کھڑا ہوں تو میں وہ بتاؤں۔ اس نے کہا شو 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 شو۔ اس نے کہا اللہ کے بندے ادھر شو شو نہیں ہے، یہ تو جہاز کو آگ لگا دیتے، شو شو پیچھے ہے، ادھر جاؤ یار، کیسے لوگ ہو تم اور کیا یہ۔ اس نے پھر پاکستانی اس کو بلایا آفیسر کو، اس نے کہا یہ دیکھو آپ لوگوں کو یہ جو خطرے کے سہارن بج رہے ہیں اور آپ دل برداشت ہو جاتے ہیں کہ یہ جہاز کے خدا نہ خواستہ کہیں کیا ہو رہا ہے، تو یہ حالت دیکھو کہ یہ ادھر شو شو کر رہا ہے۔
اس نے کہا بھئی ادھر کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں نے سمجھا کہ یہ پیشاب کرنے کی جگہ دوسرا باتھ روم ہے، میں ادھر راش ہے اس کو کھول کے ادھر کر لیتا ہوں۔ اس نے کہا خدا کے بندے کسی طرح ہمیں پہنچنے دو یار، یہ کیا آپ نے لگا رکھا ہے۔ تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا۔ میری پہلی یہ ویڈیو ہے، آپ کے معیار کے مطابق شاید نہ ہو، لیکن آگے مزید کوئی آپ کو اچھی اچھی باتیں ملیں گی۔ تو جیسے سارے لوگ کہتے ہیں اس کو لائک کریں، وہ کیا کیا اس کا جو سسٹم کرتے ہیں تاکہ آپ تک ویڈیو پہنچتی رہیں، تو بس میں بھی دہراتا ہوں وہی چیز آپ کریں۔ اور انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو کوشش کروں گا کہ اتنی اچھی لے کے آؤں کہ ایک سبق آموز بھی ہو اور آپ اس سے محظوظ بھی ہوں۔ کیونکہ دیکھیں جب وہ بندہ کر رہا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو کم از کم اتنا پڑھا لکھا ہونا چاہیے کہ وہ اتنا تو کہہ سکے کہ آئی وانٹ، مطلب یہ ٹی، کافی، بریڈ، اینی تھنگ، کوئی تھوڑے سے جملے تو ان کے ساتھ بول لے، اتنا تو ان پڑھ بندہ بھی کر لیتا ہے۔ تو تعلیم کا بھی بیچ میں آپ کو یہ سبق دے رہا ہوں، موٹیویشن دے رہا ہوں کہ آپ اور اپنے بچوں کو ماں کی گود سے قبر تک تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اور چاہے جین جانا پڑے۔ تو میں آج کی ویڈیو یہاں پہ ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اور تب تک اللہ حافظ۔